پاکستان عمران خان تاریخی مقدمہ لڑ رہے تھے، تاریخی خطاب انہوں نے کیا اور اقوام متحدہ کی جو یہاں پر جنرل اسمبلی میں اجلاس چل رہا تھا، 74واں سیشن تھا، اس میں بھارت کو بری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ اب اقوام متحدہ کو سوچنا ہوگا کہ اس نے 1.2 ارب کی مارکیٹ کو دیکھنا ہے یا حق اور انصاف کی بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ملک میں بہت نامساعد حالات تھے، مشکل حالات تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے یہاں پر آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 4 نکات پر بات کی، لیکن سب سے اہم مسئلہ انہوں نے بتایا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ کشمیر میں گزشتہ 54 روز سے لوگوں کو نظر بند رکھا گیا ہے، ان کو قید رکھا گیا، اور وہ ڈرتے ہیں کہ جب کرفیو اٹھایا جائے گا تو اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کیا صورتحال ہوگی۔ کیا کشمیری اس ناانصافی کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہیں گے یا وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے تو اس کے بعد جو 9 لاکھ فوجی ہیں ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ پوری دنیا کے مسلمان 1.3 ارب مسلمان اس وقت اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ جس نے 1945 سے لے کر اپنے قیام کے بعد اب تک کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا، کیونکہ روہنگیا مسلمانوں کی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بھی منظم انداز میں نسل کشی کی جا رہی ہے، اور وہاں پر کیا صورتحال رہی کسی کو علم نہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں جسٹس نہیں رہ گیا، انصاف کی فراہمی نہیں رہ گئی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان انجسٹس کی وجہ سے پھر ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک پڑوسی ملک کو اپنے سے 7 گنا بڑے ملک سے خطرہ ہوگا اور ایک جانب اس کے پاس آپشن ہوگا کہ وہ سرنڈر کرے، جبکہ دوسرا آپشن ہوگا کہ وہ اپنی موت تک لڑتا رہے، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اور کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اپنی موت تک لڑنا چاہوں گا۔ تو وزیر اعظم پاکستان نے آج اقوام متحدہ پر واضح کر دیا ہے، اقوام متحدہ کو یہ بتا دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ تمام تر صورتحال پہ ہم بات کرتے رہیں گے، اور اسلام آباد میں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری رہے گی۔ عادل عباسی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران کا یونائٹڈ نیشن میں خطاب۔ ایک بات جس سے میں شروع کروں ڈسکشن کو، آر یا چلڈرن آف لیسر گاڈ، پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ فرق تمیز ختم کریں۔ اگر یہ تمیز فرق جو کیا جاتا ہے غریب اور امیر ملک کا اپنے مفادات کے لیے چیزوں کو استعمال کر کے پھینک دینے کا، تو دنیا میں یہ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ 4 پوائنٹس تھے، انہوں نے 4 پوائنٹس پہ بات کی، بہت امپورٹنٹ، کشمیر کے اوپر بات کی، کلائمیٹ چینج پہ بات کی، ڈیٹس پہ بات کی، بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز پہ بات کی، لیکن جو کشمیر کا معاملہ تھا اس میں بھارت کا بالکل دنیا کے سامنے چہرہ بے نقاب کیا۔ کلبھوشن، جو ہم سوچتے تھے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو جاتے ہیں UN میں وہ کھل کر کلبھوشن کا نام لیں، آج عمران خان صاحب نے وہ نام بھی لیا، بتایا بھارت سے تعلقات اچھے کرنا چاہتے تھے، لیکن RSS مینٹالٹی جو ہے وہ نازیز ہیں، وہ بھارت کے اندر مسلمانوں کا، مائنورٹیز کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک زبردست تقریر کی، طویل تقریر کی، وقت جو ہے وہ زیادہ لیا اور دھواں دھار تقریر کی۔ اب اپنے پینلسٹ سے جو ہے ڈسکشن دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کا انیشیل رسپانس کامنٹ، لیکن ساتھ ہی کلبھوشن کا نام باہر آ گیا، اس کا مطلب یہ نیڈ آف دا آر تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ بھارت کیا کر رہا ہے پاکستان میں۔ گلادل میرے خیال سے کیونکہ میں ساری تقاریر دیکھی ہیں ایوب خان سے لے کے عمران خان صاحب تک، کہ پاکستان کے ہیڈز آف اسٹیٹس، ہیڈز آف گورنمنٹ جب بھی UN میں گئے تقریر کس طرح کی ہوتی ہے، ایکسیپٹ فار ذوالفقار علی بھٹو جو بطور فارن منسٹر ان کی 1-2 تقاریر ہیں جو کہ ایکسٹیمپور تھی، بغیر کاغذ کے تھی، باقی سب یہ تقریر پڑھتے ہیں اس ٹائم میں۔ آج تقریباً 40 منٹ کی ہے وزیر اعظم پاکستان نے، اور ابھی تک جتنے پاکستانی لیڈرز ہیں اس میں سب سے بہترین تقریر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور پیشن کے لحاظ سے یہ میچ کر رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر سے، لیکن اس کا کنٹینٹ جو تھا بہت زیادہ تھا۔ آج عمران خان صاحب اس تقریر کے بعد مسلم دنیا کے بھی، پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے لیڈر تو ہیں، مسلم دنیا کے لیڈر کے طور پہ ایمرج کیے ہیں، اور جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں سب سے اہم چیز جس طرح سے وہ شروع ہوئے کلائمیٹ چینج، اس میں تقریباً 4 منٹ 50 سیکنڈ انہوں نے بات کی اور دنیا کو احساس دلایا کہ کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو وہ لے کے آئے اسلاموفوبیا کا، اور پوری انہوں نے ہسٹری بتائی کہ کس طرح سے اورینٹلزم، آکسیڈنٹلزم کی وہ ساری ڈیبیٹ ہے کہ کس طرح سے دہشت گرد بنائے جاتے ہیں، اور ویسٹ کا جو پورٹریل ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے۔ 13 منٹ تقریباً 8 سیکنڈ اس پہ بات کی۔ اگر آپ کی اجازت تو میں